اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ التکاثر بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر غافل کر دیا ہے تمہیں کثرت کی طلب نے۔ الہاکم جو ہے یہ لحف سے ہے، لام ہا واو، لحف کہتے ہیں گے کسی چیز میں کمتر چیز میں انسان کو مشغول ہو جانا، اہم چیز کو چھوڑ کر انسان کا کسی گھٹیا یا کمتر چیز میں مشغول ہو کر غافل ہو جانا۔ اور التکاثر کا لفظ جو ہے نا یہ کثرت سے ہے گا، اس میں تین چیزیں آتی ہیں گی، ایک تو زیادہ حاصل کرنے کی کوشش، پھر دوسری چیز کے مقابلے میں طلب کرنا کسی کمپٹیشن کے تحت، اور تیسری چیز زیادہ پا کر فخر جتانا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں گے تمہیں غافل کر دیا ہے گا، کمتر اور گھٹیا چیز میں تم مشغول ہو گئے ہو، اور کس چیز نے تمہیں غافل کر دیا ہے گا؟ کثرت کی طلب نے، زیادہ پانے کی دوڑ نے، ایک دوسرے پہ فخر جتانے کی دوڑ میں لگ گئے ہو تم۔ اس دنیا میں دولت انسان کے پاس چاہے جتنی بھی ہو، اس کی طبیعت جو ہے اس سے بھرتی نہیں ہے۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے گا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی تم اس طرح سے مشغول ہوئے، اتنا غافل ہوئے ہوگے اس کثرت کی طلب میں، اسی دوڑ میں دوڑتے دوڑتے مر گئے، حتیٰ یہاں تک کہ انٹل زرتم پہنچ گئے تم المقابر قبروں کو، یعنی اپنی قبر تک جا پہنچے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لو کان لابن آدم وادیان من مال، اگر آدم کے بیٹے کے پاس مال سے بھری دو وادیاں ہوں، لابتغى وادیا ثالثا، تو وہ لازماً تیسری وادی کی خواہش کرے گا، ضرور چاہے گا کہ ایک اور مل جائے۔ ولا يملأ جوفا ابن آدم الا التراب، اور ابن آدم کے پیٹ کو سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ یعنی انسان مزید چاہنے کی حرص میں، ہوس میں، کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے، صرف قبر کی مٹی ہی ہے وہ جو انسان کے پیٹ کو بھر سکتی ہے کہ تو اسی ریس میں کہ دنیا کی دوڑ ہے، ہم آج دیکھیں تو ہم کس چیز میں لگے ہوئے ہیں آج؟ اس دنیا کی دوڑ میں، اور مزید چاہیے، مزید دولت میں، شہرت میں کثرت چاہیے، اسباب لذت میں کثرت چاہیے، مرتبہ، مقام، قوت میں کثرت، اور علم کی کثرت۔ آپ دیکھیں نا آج علم کی بھی کثرت، ڈگریاں حاصل کرنا، حالانکہ علم بھی وہی انسان کے لیے نفع مند ہے جو اس کو فائدہ پہنچائے، لیکن بعض اوقات صرف علم کی کثرت اور ڈگریاں اور دوسرے پہ فخر جتانے کے لیے ہم اس میں دوڑ رہے ہوتے ہیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں دنیا کی نعمتیں، اسباب جتنے زیادہ جمع کریں گے اتنی زیادہ ہماری ذمہ داریوں میں اضافہ ہوگا، اتنی زیادہ پوچھ ہے گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں گے؟ کلا، ہرگز نہیں۔ کلا کا لفظ جو ہے نا یہ ایک طرح کی ڈانٹ اور جھڑکی کے لیے ہے گا، بس اسٹاپ اٹ ناؤ۔ سوف تعلمون، ان قریب، سوف کا معنی ہوتا ہے ان قریب، یعنی جلد ہی، تعلمون تم جان لو گے، بہت جلد تمہیں اس کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، اور پھر کوئی بات نہیں، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا، کر لو جو کر رہے ہو، موت کے آتے ہی اچھی طرح جان لو گے۔ یہ سورۃ النبا جو ہے نا اس میں بھی اسی سٹائل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا گا کہ آخرت کے حوالے سے کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، کہ ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے، اور پھر ہرگز نہیں، تم ان قریب ضرور جان لو گے۔ یہاں پہ بھی کیا کیا جا رہا ہے کہ تمہیں کثرت کے نشے میں ابھی تو تم مست ہو، اور اس مست ہونے کی وجہ سے تمہارے ذہن سے موت کا تصور بھی جو ہے وہ دھندلایا ہوا ہے، مگر وہ وقت دور نہیں جب موت خود آ کر تم سے ملاقات کرے گی۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا سورۃ الجمعہ میں، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور جب تم سے ملاقات کر کے رہے گی اور پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو غیب اور
ظاہر کا سب جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ، اور پھر وہ تمہیں ضرور بتلا دے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے. بہرحال انسان جو ہی انسان کی آنکھیں بند ہوں گی تو وہ تمام حقائق اس پہ روشن ہو جائیں گے کہ جن سے وہ آنکھیں چرا رہا تھا. جس طرح ایک کبوتر ہوتا ہے نا کہ وہ بلی کو اپنی طرف آتے دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے، بس اسی طریقے سے ہم نے آج آنکھیں بند کر ہوئی ہیں گی کہ موت کے تصور اور موت کی بات کرنے سے بھی گھبراتے ہیں گے. بس دنیا میں چل کرنا پسند کرتے ہیں گے، ہم گھومیں پھریں، کثرت جمع کریں اور اسی دوڑ میں محنت کریں. یعنی ہماری ساری محنت، ہماری ساری انرجی جو ہے گی وہ کس طرف گھوم رہی ہے گی، کن چیزوں کو پانے کی، کن چیزوں کو حاصل کرنے کی حسرت ہے ہمیں، اور کن چیزوں کے لیے ہم روتے ہیں گے، کن چیزوں کے نہ ہونے کا ہمیں غم ہوتا ہے گا، کن چیزوں کو کمی کی باعث ہم اس کو بڑھانے کے لیے اللہ کے درباروں میں بھی جا رہے ہوتے ہیں گے. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی بتا دے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دے، کچھ ایسا پڑھ لیں کہ ہماری مزید کثرت ہو جائے، ہماری کوئی ایسی آیت بتا دیں جس سے ایک نئی گاڑی میرے گھر کے دروازے پہ کھڑی ہو. مطلب ہم دنیا ہی اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کرنے، خوش کرنے کی وہ کام کرتے ہیں گے جس سے ہمیں مزید دنیا ہی حاصل ہو. تو یہ دنیا کی محبت جو ہے وہ یہ شیطان انسان کو اس میں مبتلا فرما کے اسے آخرت سے غافل کر دیتا ہے گا، اسے حقیقی دن سے، جس دن اس نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کے ان تمام چیزوں کا جواب دینا ہے، اسے غافل کر دیتا ہے گا. تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے گا، کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، ہرگز نہیں کاش تم علم الیقین کے ساتھ جان جاتے. یہاں پہ علم الیقین کہا جا رہا ہے اس کو کہ جو ایسا علم جو انسان کو یقین دلائے، جس کے بعد انسان کے عمل چینج ہو جائے. یہاں جو آ رہا ہے لو کا معنی ہوتا ہے کاش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لو کے لفظ کو کاش کہنے کو پسند نہیں فرمایا. مفہوم حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش کہنا جو ہے وہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. انسان بعض وقت ہاتھ مل کے کاش ہم یہ نہ کرتے، کاش یہ ہو جاتا، کاش وہ اس وقت پہنچ جاتا تو یہ ہوتا، میں اس وقت یہ کرتا تو میں آج یہاں نہ ہوتا. یہ سب چیزیں انسان کو شیطان کا دروازہ کھولتی ہیں گی. منع کیا گیا ہے گا، بعض چیزیں آپ کی تقدیر میں لکھی گئی ہیں گی وہ ایسی ہی ہونی تھی. انسان کو محنت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن جو ہو گیا ہے گا اس پہ افسوس اور کاش اور اگر مگر کرنا ناپسندیدہ ہے گا. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ کاش تم دنیا میں جان لو، کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ علم الیقین، علم الیقین کے ساتھ جان لو. یقین والی کیفیت اگر ہوگی تو انسان کا عمل چینج ہوتا ہے. آپ کو کسی چیز کا یقین ہو جائے نا، آپ کو یقین ہے کہ آپ کا ویزا لگ گیا ہوگا، آپ کل جانا ہے گا باہر ملک، تو آپ کا طرز عمل کس طرح ہوگا؟ آپ کیا کر رہے ہوں گے؟ آپ ایسے ہی کیجولی بیٹھے ہوں گے جس طرح روزانہ آپ نکل جاتے ہیں گے گھومنے پھرنے؟ نہیں نا. جس بندے کو یقین ہوتا ہے گا کہ اس کا حج کا فارم اس نے بھرا تھا اور اس کا نام نکل آیا، تو اس کا کیا ہوتی ہے، اس کی بھاگ دوڑ چینج ہو جاتی ہے گی. وہ احرام خریدے گا، وہ طریقہ کار حج کا سیکھے گا بنسبت اس کے کہ جو لوگ گھر میں بیٹھے ہیں گے ان کے مقابلے میں. تو علم الیقین جب تک نہیں آئے گا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو علم الیقین آ گیا تھا تو ان کے سامنے دنیا جو تھی وہ بہت حقیر ہو گئی تھی. انہوں نے دنیا کو پھر ویلیو نہیں دیا، انہوں نے یہ بتا کہ یہ دنیا جو ہے ہمیں اس کو ہم چھوڑ کے چلے جانا ہے گا. تو وہاں جس جگہ ہمیشہ رہنا ہے گا اس جگہ کو ویلیو دیا، اور اپنی دنیا کے یہاں سے بھی اسی بینک میں، آخرت کے بینک میں ٹرانسفر کراتے رہے اپنا سامان، یہاں پہ کثرت کے ساتھ جمع کر کے نہیں رکھا. تو یہ کچھ سٹیجز ہوتی ہیں انسان کی یقین کی، جس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک علم الیقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے جس کے اگلی آیت میں آئے گا، اور پھر ایک حق الیقین ہوتا ہے گا. علم الیقین اب کچھ اس طرح سمجھ لیں آپ اس کو ایک مثال سے، جیسے آپ نے کہیں دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا تو وہاں آپ کو کیا اندازہ ہوگا کہ وہاں پہ آگ لگی ہوگی تبھی دھواں اٹھ رہا ہے، کیونکہ آپ کے علم میں آئے گا کہ جہاں آگ لگتی ہے وہاں دھواں اٹھتا ہے گا. تو یہ علم الیقین ہوا. اب آپ نے وہاں پہنچے اس جگہ جا کر آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا تو آپ کو کیا ہوا، عین الیقین، آنکھوں سے دیکھا ہو گیا کہ آپ کی آنکھوں نے بھی دیکھ لیا، آپ کو اتنا یقین پختگی آ گئی. اور پھر اگر آپ کا خدا نخواستہ اس آنکھ میں ہاتھ پڑ جائے اور آپ کا آنکھ سے ہاتھ جل جائے تو پھر آپ کو حق الیقین ہو جائے گا. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے علم الیقین کی حد تک انسان امیجنیشن میں لے آئے کہ اس نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے گا، اور زیادہ تو یہ دنیا کا زندگی، جو دنیا کا سٹیج ہے یہ بہت تھوڑے دن کا ہے گا. تو انسان اسی دوڑ دھوپ میں نہ لگا رہے، اس دنیا کو مزید
طلب کرنے میں، مزید سجانے میں، اور اسی میں فخر جتانے میں، ایک دوسرے کے اسی میں کمپٹیشن کرنے میں. کیونکہ ہمیں تو آخرت کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے گا، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو، دوڑ لگاؤ. صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے کس چیز میں مقابلہ کیا کرتے تھے؟ نیکیوں میں دوڑنے کے لیے. تو یہاں جا کہا جا رہا ہے گا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، البتہ تم ضرور دیکھو گے جہنم کو. یہ سٹارٹنگ میں لام تاکید آ رہا ہے گا، البتہ یعنی ضرور، اور آخر میں جو نون تشدید کے ساتھ ہے یہ نون تاکید کہلاتا ہے گا. البتہ تم ضرور بس ضرور دیکھو گے جہنم کو، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. الجحیم جہنم کا ایک نام ہے. ثم لترونها عین الیقین، اور پھر البتہ تم ضرور دیکھو گے اسے عین الیقین، یقین کی آنکھ سے. یہ لترونها جو ہے اس میں پھر وہی لام تاکید ہے، پھر نون تاکید، اور ہاں الف ہاں جو ہے یہ جہنم کی طرف اشارہ، مونث کا صیغہ ہے، جہاں پیچھے جہنم الجحیم کا بات آئی تھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم اس جہنم کو دیکھو گے یقین کی آنکھ سے. عین الیقین، اس دن تمہیں یقین آ جائے گا جب جہنم سامنے آئے گی نا، ایک بیسٹ کی طرح، جس کی 70,000 لگام ہوگی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ اتنا چنگھاڑ رہی ہوگی کہ لاؤ میرے پاس انہیں. وہ اپنے شکار کو اچھی طرح پہچانتی ہوگی، کون کہاں لگا رہا، وہ انتظار میں بیٹھی ہوگی. تو اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا جب اس کو دیکھ رہا ہوگا عین الیقین، یقین کی آنکھ سے. تو آج اس چیز کو محسوس کریں کہ ہم نے اس دن میں حاضر ہونا ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں، اس دن کے لیے کیا تیاری ہے ہماری. کہیں اس دنیا میں غافل ہو کر ہم اس حقیقی دن کو تو اپنے بلا نہیں بیٹھے.